بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج 14 اگست ہے، اس کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور حضرت مولانا سہیل بابا صاحب نے بڑا معلوماتی آپ حضرات کے علم میں اضافہ فرمایا اور بڑا معلوماتی گفتگو کی کہ پاکستان کا جو پرچم ہے سب سے پہلے جس شخصیت نے لہرایا یا پرچم کشائی کی، اس شخصیت کا نام تھا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ڈھاکہ کے اندر حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ تو کردار تھا۔ مولانا سہیل بابا صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ مولانا، وہ تو کردار ہو گیا، ماشاءاللہ علماء کا کردار ہے، اور وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ روزانہ ہمارے حکمران لوگ جو ہے پرچم کشائی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بھئی کون سی شخصیت تھی کہ جس کے ذریعے سے قائد اعظم نے یہ کام کروایا تھا اور کیا پیغام قائد اعظم دینا چاہتے تھے اس قوم کو۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اب جو موجودہ سچویشن ہے، اس سچویشن میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ کیا اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں یا ناکام ہو گئے ہیں کہ جو اتنی بری صورتحال قائم ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ علماء تو الحمدللہ روز اول سے اپنا تعمیر پاکستان کے سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کی ایک شکل آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان روز اول سے اس نظریہ پاکستان کی حامل رہی ہے اور اسی سلسلے میں ان کی محنت رواں دواں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ کوششیں اور جدوجہد جو قیام پاکستان کے لیے اس وقت علماء نے کیا، وہی جدوجہد آج جمعیت علماء اسلام اور ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم وہ ادا کر رہے ہیں اور نظر پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف ہر لیڈر سے ہوتا ہے اور ٹھیک ہے اپنے دائرہ کار میں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کی کون بھرپور جو ہے وہ تحفظ کر رہا ہے، اور کون آج اس دور کے اندر نظریہ پاکستان کے جو نظریہ پاکستان ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قومی لیڈر بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نام تو پاکستان اور ہمارا جو عمل ہے وہ اس کے بالکل برخلاف۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر سوچ کے اندر پاکستانی، ہماری رگوں کے اندر پاکستانی، اور ہمارے عمل اور فعل کے اندر پاکستانی، ہماری روح اور ہر سوچ کے اندر پاکستانی ہمیں نظر آنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا۔ لیکن اس کے برعکس جو صورت ہمارے سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ ہمارے پاکستانی نوجوان ہو، چاہے وہ ہمارے قومی رہنما ہو، یا بعض ہمارے جو لیڈر ہیں، یہ اس کے برخلاف جو نظریہ پاکستان ہے وہ اپنے عمل سے اس تشخص کو مسخ کر رہے ہیں، بعض اپنے عمل سے کر رہے ہیں، بعض اپنے قول سے کر رہے ہیں، بعض اپنے فعل سے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور پاکستان کا اگر ہم تحفظ چاہتے ہیں اور اس نظریے کا تحفظ چاہتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم کشائی کروا کر پاکستان میں یہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اور پھر اس کے بعد جنازے پڑھانے والا جنازے پڑھانے والی شخصیت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی، آج بھی وہ تصویر آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے وہ۔ جی بالکل۔ لیکن تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن مولانا، میں آپ کو بتاؤں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ اسلامیہ کالج کے اندر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں ان کی قبر مبارک ہے۔ آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا، آج تک میں نے کبھی کسی میڈیا پہ، کبھی کسی فورم پہ، کہیں پر یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر جا کر کوئی فاتحہ خوانی ہو رہی ہو یا وہاں پر ان کی شخصیت کو کوئی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہو۔ تو اسی وجہ سے تو یہ اگر ہم اپنے محسنوں کو بھول جائیں گے اور ان کا جو کردار ہے اس کو نہیں سرائیں گے تو پھر حالات تو ہمارے سامنے جو حالات ہیں۔ مولانا، میں تو اس موقع پر وہی آیت میں پڑھوں گا اور وہی آیت کہوں گا کہ جو سورہ نحل کی آیت ہے، وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ بالکل صحیح۔ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ آیت ہم لوگوں کے لیے ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی اور ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور ہم نے جو ہے ناشکری کی ہے، اور آج دیکھنے کہ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مفکر اور شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال صاحب کے مزار پر گئے اور ان کو جو ہے
وہاں جو ہے وہ سلامی پیش کی، سلامی پیش کی. اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی، جن کو یعنی آج نوجوان سے پوچھیں تو نوجوانوں کو مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تک نہیں علم، وہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا مزار کدھر ہے، ان کی قبر مبارک کدھر ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا حضرت، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. جب تک اگر ہم بات میں آپ سے اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد جو مکانات تھے، جی متروکہ جائیدادیں تھی، جو لوگ وہاں رہتے تھے، جی ہندوستان کے جو رہنے والے جو ہندو برادری رہتی تھی، جی وہ چھوڑ کر جب جانے لگے مکانات، بعض لوگوں کے تو کوٹھیاں نصیب میں ہوئی جی اجازت، اور بعض لوگ جو ہے بڑے بڑے جو ہے وہ بنگلوں کے مالک بنے. لیکن اس وقت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال دیکھے کہ مکان میں رہتے تھے، اور وہ بھی عاریتاً لوگوں سے رہ کر لے کر، اور کبھی کسی کے گھر پہ کبھی کسی کے گھر پہ، اور ہر وقت شب و روز پاکستان کی صلاح اور بہبود فلاح کی فکروں میں اور کوششوں میں ہمہ مصروف رہتے تھے، جی اور اسرت کے ساتھ متوکلانہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. بالکل آپ نہ صحیح کوئی کہہ رہے ہیں. مکان تھا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی بینک بیلنس تھا، نہ ساز و سامان تھا. ایسے رہنما، ایسے بزرگ، میں کہتا ہوں کہ آج اس پاکستان کے اندر نظر آتا ہے کوئی بالکل صاحب ایسا کوئی لیڈر ہمیں نظر آتا ہے؟ پرچم کشائی کرنے والے کا حال یہ، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے، آپ کے سامنے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور بہت جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا سہیل بابا صاحب، اور انہوں نے آپ حضرات کے سامنے بالکل صحیح بات کی کہ جب ہم اپنے محسنوں کا یہ ان کا شکریہ ادا کریں گے، ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، تو پھر یہی حال ہوگا جو آج حال ہو رہا ہے. لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا، انشاءاللہ امید کا دامن ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی، آخر انشاءاللہ اسی صورتحال میں جلوہ خورشید سے یہ چمن بھی معمور ہوگا ایک دن انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو چوتھا کا. بالکل آپ کو ہی مبارک ہو جی، بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی، مجھے 3 سوال پوچھنے تھے. اچھا، سوال پاکستان کے یعنی اس ٹاپک کے ہیں یا آپ نے ویسے سوال پوچھنے؟ نہیں، مجھے ویسے ہی پوچھنا تھا. اچھا دیکھیں، آج جو ہے نا میرا دل چاہ رہا ہے کہ صرف ہم پاکستان کے اوپر بات کریں بس. سوال جواب تو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے نا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچتی ہیں بھئی پاکستان ان حالات سے کیسے نکلے جو حالات ابھی پیش ہیں، ہمارا ملک ہے یہ کیسے ٹھیک ہو؟ اچھا دیکھیں، جب تک ہم جو کامن لوگ ہیں، جب تک وہ اپنی رائے کو، اپنی آراء کو جب تک وہ نہیں سوچیں گے تو معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ انشاءاللہ سوال جواب تو چلتے رہیں گے، کتنے سالوں سے چل رہے ہیں، آگے بھی چلتے رہیں گے. تو کال کریں، اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں، کوئی اچھی بات بتائیں، یا کچھ یہ کہ بھئی آگے کا راستہ کہ بھئی کس طرح سے حالات کو ٹھیک کیا جائے، اور آپ حضرات کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر. انشاءاللہ آج اگر ہم گفتگو کر لیں، یہ تو حق بنتا ہے نا پاکستان کا کہ بھئی ایک Q&A پروگرام، ایک کیا کئی ہونے چاہیے، لیکن ایک آج کے دن کی مناسبت سے ایک تو جو ہے وہ ہم پاکستان کی نظر کریں، تاکہ اس کے معاملے میں سوچیں، فکر کریں کہ بھئی کیا حالات ہیں پاکستان کے. تو ناظرین، جو ہے وہ آج 14 اگست ہے، اور پاکستان کو بنے ہوئے 66 سال ہو چکے. 66 سال کا عرصہ ویسے تو بہت لگتا ہے کہ آدمی کہہ کہ جی 66 سال ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ قوموں کی جو تعمیر ہوتی ہے، قوموں کا ایک مزاج بنتا ہے، قوم جو ہے یہ جو صورتحال ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ صورتحال ایسی ہے کہ جیسے تعمیر سے پہلے تخریب ہوتی ہے نا، تھوڑا سا آپ دیکھیں وہ ہتھوڑے چلتے ہیں، کدال چڑھتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی آئے وہ کہے یہ کیا تم ہر چیز توڑے پھوڑے ہو، بالکل ہر طرف گرد و غبار ہے اور یہ ملبہ ہی ملبہ نظر آ رہا ہے. لیکن وہ تخریب جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی بہترین تعمیر کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے اندر یہ جو صورتحال ہو رہی ہے، یہ جو جتنی بھی سچویشن ہے، اس سچویشن میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہمارے سامنے آ گیا، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی تھوڑی سی چھانٹی ہو جائے، تھوڑا سا لوگ اور زیادہ لوگوں میں شعور آ جائے. پھر مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان دنیا کا ایک بہترین ایک اسلامی ویلفیئر ملک ہوگا، اور پاکستانی قوم کے اندر وہ پوری صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ مسلم امہ تو کیا بلکہ مسلم ورلڈ کی جو ہے وہ رہنمائی کرے. اللہ تعالیٰ نے ان پاکستانیوں کو یہ ایک طاقت دی ہے، ایک شعور دیا ہے، ایک مزاج دیا ہے، ایک فہم دی ہے
انشاءاللہ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنا وجود اور اپنا تشخص قائم رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارا وجود ہے. تو لہذا اس سے تھوڑا سا ہمیں وقتی طور پہ، کیونکہ ہم انسان ہیں، وقتی طور پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ایک دم نا امیدی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہو جاتی ہے، اور شیطان بھی چاہتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور انہی حالات کے ساتھ فائٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ان حالات سے ہم لڑیں گے اور اپنے دشمنوں کو پہچانیں گے، دوست اور دشمن کی تمیز کریں گے انشاءاللہ. تو پھر امید ہے کہ آہستہ آہستہ حالات جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے، اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. آپ سب حضرات دیکھیں، کوئی آدمی، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیا کریں جی؟ دیکھیں، ہر انسان اپنے اندر ایک وجود رکھتا ہے، اس کی ایک طاقت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جب انسان کے اپنے حالات ہوتے ہیں نا، دیکھیں وہ کیسے کوشش کرتا ہے کہ میرے حالات تبدیل ہوں، اور وہ محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور وہ اپنے حالات کو تبدیل کر لیتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے زور بازو پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کو جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم جو ہے بہت جلدی جو ہے جب ملک کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایسی نا امیدی کی، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ یو کے کی ایک بڑی مشہور علمی شخصیت حضرت مولانا محمد اسلم زاہد صاحب، جو جمعیت علماء برطانیہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیفیلڈ سے. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصعب حضرت خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کی مہربانی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. بس آج آپ کا بڑی مہربانی، بہت شکریہ. 14 اگست کے دن کی مناسبت سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شمولیت کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مصعب، آپ کے پروگرام ویسے ہمیں دیکھنے کا اتفاق رہتا ہے، ماشاءاللہ بہت جاندار پروگرام آپ کی طرف سے ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی رہنمائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ. آج بالکل موقع کی مناسبت سے 14 اگست میں آپ نے جو پروگرام رکھا بڑا ضروری ہے جی جی کہ اس پہ ہم سوچیں، غور کریں. جی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں دی، اور آزاد ملک جس میں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. جی وہ کسی کے مفادات کے تحفظ کے لیے، کسی کی عیاشی کے لیے، کسی کے جو ہے اس طرح جس طرح اب حکمران ہمارے کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے لوگوں نے یہ قربانیاں پیش نہیں کی تھی، بلکہ ایک نظریہ تھا. جی اور نظریہ عام لوگوں کو دیا گیا، جو ہر انسان کی سمجھ میں بالکل واضح چیز تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک لیا گیا، ورنہ ہند کی تقسیم کا اور کوئی جواز ہی نہیں تھا. بالکل. یہ نظریے کے بنیاد پہ یہ ملک بنا، جی اور اسی لیے لوگوں نے قربانیاں دی، کلمہ سامنے رکھا گیا. اور مجھے اصل میں جو زیادہ دکھ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آج پڑھے لکھے لوگ چینلوں پہ بیٹھتے ہیں جی اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائریاں فلوڑتے ہیں جی اور کہتے ہیں کہ اس خط میں ہے کہ یہ غیر اسلامی تھا، اور اس خط میں ہے کہ یہ اسلامی تھا. جی خطوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. نعرہ دیکھا جائے گا کہ اسلام کے لیے پاکستان بنا ہے، جی اور اسی پر وہ قائم اور دائم رہے گا. دوسری جہاں تک تعلق ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ دھوکے کی بات کریں گے تو منافقوں والا حشر ہوگا ہمارا. بالکل. دل کے اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، جی میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، جو میں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے وہ میں پورے کروں گا. بالکل. تو اللہ کا نصرت کا وعدہ ہے، غلبے کا وعدہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میری ذمہ داری ہے مومنوں کی مدد کرنا. اللہ کے یہ بھی ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. سب طاقتوں کا وہ منبع اور مرکز ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنی قوم کو دھوکہ نہ دیں، سچائی کا سامنا کریں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے کھل کے یہ کہیں کہ ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے، وہ مکمل اسلام کا نظام ہے. بالکل. جو لوگ اس سے الرجک ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اسلام کی بات ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اور اسلام کی جو بات ہوتی ہے تو لوگ اسلام کو دہشت گردی کے نام سے پہچانتے ہیں، اسلام کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھیں گے قتل و غارت ہوگی. تو یہ کس کی ذمہ داری؟ ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے امن کا علمبردار کسی کو پیدا نہیں کیا. بالکل. جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام ہمیں دیا اسی کا نام اسلام ہے، جی جس میں اخوت ہے، پیار ہے، بھائی چارہ ہے، معافی ہے اور برداشت ہے، اور سب پر رحم ہے، اور دوسروں کے لیے غیر مسلموں کے لیے بھی ایک صحیح اسلامی ریاست میں
اتنے ہی حقوق ہوں گے جتنے مسلمانوں کے ہوں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ جو کسی غیر مسلم پر ذمہ پر مسلم ملک میں ظلم کرتا ہے تو میں اس کے خلاف مقدمہ کروں گا. بالکل. تو اس حوالے سے اس کو صحیح متعارف کرانا، اس کو نافذ کرنا اور اس کی مخالفت چھوڑنا، اس سے الرجک نہ ہونا، یہ پاکستانی مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے صحیح بنیادی چیز پر آئیں. اور اگر اس پہ نہیں آئیں گے ہم تو دیکھیں جو افراتفری اور انتشار ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اس وعدے پر قائم نہیں ہیں. اس لیے لوگ جو ہے کہیں سے اپنے اپنے نعرے لگا رہے ہیں، کہیں قوم پرستی کی بات ہو رہی ہے، کہیں فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے، کہیں جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ جنگیں لڑتے ہیں. اور اسلام میں سب سے پہلی بات جو قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جب اسلام آئے گا تو اللہ تعالیٰ خوف کو ختم کر کے امن لے آئیں گے. تو سب سے پہلے برابری ہوگی، عدل ہوگا. یہ اسلحہ سب پاکستان کا کراچی سے لے کر آخری سرحد تک کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. فوج کے پاس اور پولیس کی خاص ٹیموں کے پاس کہ جن کو حکومت ضروری سمجھے اسلحہ دے، غیر مسلح کرے پاکستان کو تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو. برابری کی بنیاد لائیں اور طبقات ختم کریں. ابھی تو ہماری یہ صورتحال ہے کہ پاکستانی قوم مظاہرے ہے اور ان کے رولر مالک ہیں کہ مالکوں کی کوٹھیاں بڑے بڑے کھیتوں میں بنی ہوتی ہے، وہ کوٹھیاں بڑے بڑے شہروں میں ہوتی ہیں اور کھیتوں میں ان کے مظاہرے رہتے ہیں اور مالک جناب جب جاتے ہیں وہاں چکر لگا کے نگرانی کرتے ہیں اور جب ان کی نگرانی ختم ہوتی ہے وہ آ کے اپنے محلات میں رہتے ہیں. تو ہمارے رولر اس وقت جو ہے جب ان کو حکومت کرنی ہوتی ہے وہ پاکستان میں جاتے ہیں. جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے ہاں برطانیہ میں آئیں گے، امریکہ میں ہوں گے، یورپ میں ہوں گے، وہ عرب ممالک میں ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ انہی لوگوں کو ووٹ دے جو ان جیسے ہوں، جو ان میں رہیں اور ان کو اپنے جیسا سمجھے. یہ طبقاتی جنگ عوام کو ختم کرنی ہے اور ان لوگوں سے جان چھوڑائیں کہ جو اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھتے ہیں. نہ تو وہاں پاکستان میں سکول ہیں کہ ان رول کے بچے پڑھیں، نہ اسپتال ہے کہ ان کا علاج وہاں ہو، نہ یہ وہاں رہتے ہیں. یہ صرف حکومت کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور حکومت ختم ہو تو باہر آتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ ساری چیزیں بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اس وعدے پر قائم نہیں ہیں، دوسرا لوگوں میں ابھی تک یہ شعور پیدا نہیں ہوا کہ وہ یہ پہچان سکے کہ ان کا اپنا کون ہے اور ان کو دھوکہ کون دیتا ہے. بالکل صحیح کہا مولانا آپ نے. چیز یہ ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے جی حضرت یہ تو ماشاءاللہ بہت آپ نے بڑی تفصیل سے نشاندہی بھی کر دی. اچھا میں نے پہلے بھی حضرت مولانا سہیل بابا صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا، آپ سے بھی یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت قیام پاکستان کے لیے تو ماشاءاللہ علماء کا بڑا کردار ہے اور ان کی بڑی قربانی ہے اور بڑی تحریک کے اندر انہوں نے حصہ لیا، لیکن اس وقت کے اندر جو موجودہ سچویشن ہے اب استحکام پاکستان اور بقائے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کردار اتنا کوئی خاص نظر آتا ہے؟ اگر ہے تو آپ بتائیں کہ کوئی ایسا کردار اس وقت کیا صورتحال ہے علماء کا جو یا تو جان بوجھ کر ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، دھکیلا جا رہا ہے اور کچھ قوتیں چاہتی نہیں ہیں کہ علماء سامنے آئیں اور ان کا بھی کوئی کردار ہو؟ علماء کا بھرپور کردار ہے. جیسے بابا صاحب ذکر کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام ہے جو نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر رہی ہے اور فقیر علماء سائیکلوں پر چل کے الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں. یہ صرف علماء کو کنارے لگانے کے لیے جو ابھی اس وقت قوم پرستوں کو ابھارا گیا بلوچستان میں، اگر جمعیت علماء اسلام کو آزادی سے الیکشن لڑنے دیتے تو یہ سارے بڑے بڑے سرداروں کو فقیر علماء شکست دے کے جمہوری طریقے سے منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہوتے. لیکن مشرف جیسے لوگوں کو تکلیف یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ان کو اسلامی نظریہ پسند نہیں ہے اور اس حوالے سے اسلامی نظریوں کو کچلنے کے لیے وہ علماء کو پیچھے کرتے ہیں. اگر علماء جو ایک مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ولی خان کو شکست دے سکتے ہیں اور ابھی ایک فقیر عالم نے جمعیت علماء اسلام کے ولی خان کے بیٹے کو جو قوم پرست تھا اسے شکست دی ہے، اس طرح بلوچ قوم پرستوں کو جمعیت بالکل شکست دے رہی تھی. لیکن پرابلم وہاں یہ ہے کہ یہ قوم پرستوں کو آگے سیاسی مار نہیں دینے چاہتے کیونکہ ان کو سیاسی مار دینے کی صلاحیت صرف جمعیت علماء اسلام رکھتی ہے جو نظریاتی جماعت ہے. تو یہ اس نظریے سے بھی کتراتے ہیں اور کسی جماعت میں ایسی طاقت نہیں ہے. تو قوم پرست تو اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کو اگر سیاسی شکست دینی ہے
تو پھر یہ بھول جائیں کہ جو بھی پارٹی سیاسی طور پر طاقتور ہے اسے موقع دیں کہ وہ انہیں سیاسی شکست دے. یہ گولی سے شکست دے کر ان کے بچوں کو اٹھا کر آپ کسی قوم کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان تقسیم ہو جائے گا. اچھا مولانا، جو جمعیت کے مخالفین ہیں وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ بھئی جمعیت کی تو ایم ایم اے کی صورت کے جب صورتحال تھی ایم ایم اے کی، اس میں پلیٹ فارم پہ خیبر پختونخوا میں حکومت رہی، اور پچھلی حکومت میں بھی جو رئیسانی صاحب تھے ان کے ساتھ بھی جمعیت حکومت میں رہی بلوچستان میں، تو اس وقت پھر جمعیت نے کیوں نہیں وہ کردار ادا کیا جو ادا کرنا چاہیے تھا؟ سب آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ تھوڑے نظر رکھتے ہیں، ایم ایم اے کی ایسی سرحد میں مثالی حکومت رہی ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی آئی ہے نہ آئندہ اگر اسلامی حکومت آئے گی تب ہی توقع ہے، ورنہ جو ہے نا آئندہ بھی اگر یہی لوگ آتے رہیں گے اس کی مثال نہیں ملے گی. انہوں نے اپنے چونکہ محدود وسائل تھے، صرف صوبائی حکومت تھی، انہوں نے امن قائم کیا، انہوں نے اس طبقاتی چیزوں کو ختم کیا اور لوگوں کی تعلیم عام اور فری کی. اور سب سے بہترین صوبہ ایم ایم اے کے دور میں صوبہ سرحد کو سمجھا گیا. آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے امن والا، سب سے اچھا. یہاں سے کچھ لوگ گئے وہاں جا کے پشاور اترے اور واپس آ کے مجھے ملے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ پتہ نہیں کس جگہ میں وہ ہے، اتنا امن اور ہر اعتبار سے جو ہے اتنی اچھائی سے لوگ پیش آتے تھے اور سارا سلسلہ تھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ موقع ہی تھوڑا سا محدود وسائل تھے، اس کے باوجود شاندار کام کیا ایم ایم اے نے اپنے زمانے میں، اور وہاں پہ بہت باقی صوبوں کی بنسبت بہترین صوبہ اس وقت صوبہ سرحد کو سمجھا گیا. صوبہ سرحد بجلی میں خود کفیل تھا اور دوسرے صوبوں کو بجلی دیتا تھا، اور اس ہر اعتبار سے آپ دیکھیں بہت شاندار انہوں نے کیا. اور یہ ہے کہ اگر مرکز میں لوگ اتنا شعور ان میں پیدا ہو، مرکز میں جمعیت علماء اسلام کو ایک مرتبہ موقع دے کر دیکھیں تو پھر دیکھیں کہ ہم سب طبقاتی چیز کو ختم کر دے گی جمعیت علماء اسلام، برابری اور عدل کی بنیاد پر حکومت قائم ہوگی، اور اسلام کا وہ نظام دنیا کو بتائیں گے کہ جو امن پر مبنی ہوگا. جی تو بہت شکریہ مولانا آپ کا، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، اور ماشاءاللہ بڑی آپ نے معلوماتی گفتگو کی، اور یقین جانیے انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے چاہیں گے کہ کبھی آپ لندن آئیں تو اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، شیفیلڈ سے فون پہ نہیں، کبھی اسٹوڈیو تشریف لائیں اور آمنے سامنے بیٹھ کر آپ سے گفتگو ہو. بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا اسلم زاہد صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو کی انہوں نے، بڑی معلوماتی بھی کی. اور ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو لیتے ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے چلائیں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ جو آج ہمارا حال ہے، آزادی تو منانی چاہیے لیکن پھر اس کے ساتھ وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آج کل ہم زنجیریں جو پہن رہے ہیں غلامی کی، جو ہمیں فارن فورسز اور جو ملک کے اندر جو ہمیں زنجیریں، وہ فولادی زنجیریں جو پہنا رہے ہیں، تو یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ ہمارے آبا نے جو ہے انہی فولادی شمشیروں سے ہمیں کتنی فتوحات دی تھی. بالکل صحیح بات ہے. تو ان زنجیروں کو آج ہمیں عائد کرنا چاہیے کہ ہم مل کر ان زنجیروں کو اتار دیں گے، ان کو توڑیں. پوری کوشش کریں کہ یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن اور سامراجی طاقتوں اور قوتوں کی جو زنجیریں ہم نے پہنی ہوئی ہیں، ان کو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ان کو توڑنا ہوگا ہمیں. اور میں یہ کہنا دیکھیں کہ ہمارے قائد اعظم نے جیسے کہا تھا کہ قربانی قربانی اور قربانی، لیکن آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوٹو لوٹو اور لوٹو. اچھا، قربانی تو بہت کچھ ہے لوٹنے کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور قربانی قربانی اور قربانی، عوام بیچاری دے ہی رہی ہے قربانی. تو جب یہ وہ قائد اعظم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ بھئی عوام، یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی عوام کو کہا تھا کہ تم نے قربانی قربانی اور قربانی دینی ہے، اور ہمیں نہیں کہا تھا. تو لہذا اب یہ ان کو بھی اپنانا ہوگا، اور قربانی کچھ ان کو بھی اپنے گھروں سے بھی دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے ماشاءاللہ. جی اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوض کی امیری اور حوض کی وزیری. کیا بات ہے. جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی. اور جو آج ہم اپنی خودی کو، اپنے مذہب کو بیچ رہے ہیں، اور جو ہم نے تماشا دنیا کے سامنے بنایا ہوا ہے، اگر ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہمیں حوصلہ دیتے، ہمت دیتے، اور خود اپنی اس مشن کے ساتھ آتے کہ ہم نے اس قوم کو
बुलंद करना है, इस नीयत से नहीं कि हमने सारा जो है वो माल खसूट के खुद तो दौलतमंद, खुद ताकतवर बनना है और इस कौम को गरीब करना है। अगर हमारा मकसद जो है वो, अगर इन हुक्मरानों का मकसद जो है वो बहुत बुलंद होता, अज़्म वाला होता और कौम भी जो है वो। अच्छा देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आदम हौसले बुलंद होने चाहिए और यही आगे बढ़ने का फ़लसफ़ा है। नाज़रीन, हमें मुख्तसर से ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।